کبھی سوچا ہے کہ کامیاب مینیجرز کیسے ہمیشہ بہترین فیصلے کر پاتے ہیں؟ اچھا، آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور مینجمنٹ کے فیصلوں سے متعلق جو امتحانی تیاری ہے اسے پکا کریں گے۔ اس تجزیے میں ہم نہ صرف اہم تصورات یعنی کی کانسیپٹس کو سمجھیں گے بلکہ امتحان میں جو ممکنہ سوالات آ سکتے ہیں ان پر بھی بات کریں گے تاکہ ہر سوال کا جواب پورے اعتماد کے ساتھ دیا جا سکے۔ ہمارا یہ سفر 5 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ ہم سب سے پہلے بنیادی اصطلاحات سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ اہم موازنے کریں گے اور امتحانی غلطیوں سے بچنا سیکھیں گے، اور آخر میں کچھ سوالات کی مشق بھی کریں گے۔ چلیں تو پھر فیصلہ سازی کی دنیا میں غوطہ لگاتے ہیں اور ان بنیادی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں جو اس سفر میں ہماری رہنمائی کریں گی۔ تو سب سے پہلے ہیں پروگرامڈ فیصلے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک طے شدہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسے کسی ریسٹورنٹ میں سامان کم ہونے پر سسٹم خود ہی نیا آرڈر کر دیتا ہے۔ یہ فیصلے زیادہ تر نچلی سطح کے مینیجرز کرتے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس ہیں نان پروگرام فیصلے۔ یہ بالکل منفرد اور غیر معمولی ہوتے ہیں، جیسے کسی نئی مارکیٹ میں داخل ہونے کا فیصلہ کرنا۔ ان کے لیے کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں ہوتا اور یہ اکثر سینئر مینیجرز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، ریشنل ماڈل ایک مثالی دنیا کی طرح ہے جہاں ہر فیصلہ پوری معلومات اور منطق کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کو ایک شطرنج کے ماہر کھلاڑی کی طرح سمجھیں جو ہر ممکنہ چال کو پہلے سے سوچتا ہے تاکہ بہترین نتیجہ حاصل کر سکے۔ MIS ایک ایسا سسٹم ہے جو ماضی کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے روزمرہ کے فیصلوں میں مدد دیتا ہے۔ یہ مڈل مینجمنٹ کو یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ مثال کے طور پر پچھلے مہینے کون سی پروڈکٹ سب سے زیادہ فروخت ہوئی، جبکہ DSS مستقبل کے بارے میں پیچیدہ فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سینئر مینجمنٹ کو یہ اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے کہ ایک نئی فیکٹری کھولنے سے کمپنی کے منافع پر کیا اثر پڑے گا، یعنی یہ کیا ہو اگر والے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے بنیادی اصطلاحات سیکھ لی ہیں، کیا یہ جاننا دلچسپ نہیں ہوگا کہ مینیجرز ان اصطلاحات کو عملی طور پر کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ 7 قدمی عمل ایک روڈ میپ کی طرح ہے۔ فرض کریں آپ کو یونیورسٹی کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلے آپ فیصلہ پہچانتے ہیں، پھر مختلف کالجز کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں، بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں اور بعد میں اپنے فیصلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ ریشنل اور نان ریشنل ماڈل میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ریشنل ماڈل ایک نقشے کی طرح ہے جو بہترین راستہ دکھاتا ہے، جبکہ نان ریشنل ماڈل اصل سفر کی طرح ہے جہاں آپ کو غیر متوقع موڑ اور نامکمل معلومات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ حصہ امتحان کے لیے سب سے اہم ہے۔ ہم ان عام غلطیوں پر بات کریں گے جو اکثر طلبہ کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے بچ سکیں۔ اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ MCQ الرٹ، MIS اور DSS میں فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ MIS روزمرہ کے معمول کے کاموں یعنی اسٹرکچرڈ ڈیسیژنز کے لیے ہے جو مڈل مینجمنٹ کرتی ہے، جبکہ DSS بڑے غیر معمولی اور اسٹریٹجک فیصلوں یعنی انسٹرکچرڈ ڈیسیژنز کے لیے ہے جو سینئر مینجمنٹ کرتی ہے۔ گروپ میں فیصلے کرنے کے ان 3 طریقوں کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے۔ انٹریکٹنگ گروپ ایک عام میٹنگ کی طرح ہے جس میں بحث ہوتی ہے۔ ڈیلفی ٹیکنیک میں ماہرین آمنے سامنے آئے بغیر سوال ناموں کے ذریعے رائے دیتے ہیں، اور نامنل گروپ میں ہر کوئی پہلے اپنی تجویز لکھتا ہے اور پھر ان پر بات کی جاتی ہے۔ ایک اور MCQ الرٹ، رسک اور غیر یقینی صورتحال میں فرق لازمی یاد رکھیں۔ رسک کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش کا امکان مان لیں 50% ہے۔ آپ کو نتیجہ تو نہیں معلوم لیکن امکانات معلوم ہیں۔ غیر یقینی کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ موسم کیسا رہے گا، کوئی پیشن گوئی نہیں ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے۔ کیا ان امتحانی طرز کے سوالات کے صحیح جواب دیے جا سکتے ہیں؟ سوال پر غور کریں۔ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ایک سینئر مینیجر۔ اور فیصلہ کیسا ہے؟ ایک غیر متوقع مارکیٹ میں نئی پروڈکٹ کا، یعنی ایک غیر معمولی اور پیچیدہ فیصلہ۔ اب سوچیں کون سا سسٹم بہتر ہوگا؟ صحیح جواب ہے B یعنی DSS۔ یہ اس لیے درست ہے کیونکہ DSS خاص طور پر سینئر مینجمنٹ کے پیچیدہ اور غیر منظم فیصلوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ MIS غلط ہے کیونکہ وہ معمول کے فیصلوں کے لیے ہے۔ نامنل گروپ ٹیکنیک ایک طریقہ ہے،
سسٹم نہیں، اور بریک ایون انالیسس صرف ایک مالیاتی ٹول ہے۔ یہاں کلیدی الفاظ پر دھیان دیں۔ ماہرین آمنے سامنے نہیں ملتے اور سوال نامے۔ یاد کریں، ہم نے ایک ایسی ٹیکنیک کے بارے میں بات کی تھی جس میں یہ تینوں خصوصیات موجود تھیں۔ بالکل صحیح جواب ہے ڈی، ڈیلفی گروپ، کیونکہ اسی تکنیک میں ماہرین دور سے بغیر ملے سوال ناموں کے ذریعے اپنی رائے دیتے ہیں۔ انٹریکٹنگ گروپ میں براہ راست بحث ہوتی ہے، نومینل گروپ میں پہلے انفرادی کام ہوتا ہے، اور ڈی ایس ایس تو ایک کمپیوٹر سسٹم ہے۔ بہت خوب، چلیں اب ان تمام اہم نکات کو ایک ساتھ تیزی سے دہرا لیتے ہیں جو امتحان میں کامیابی کے لیے لازماً یاد رکھنے چاہیے۔ ان نکات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ یہ نہ صرف امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں مدد دیں گے بلکہ آپ کو ایک بہتر فیصلہ ساز بھی بنائیں گے۔ آج کے اس تجزیے کے بعد یہ سوچیں کہ فیصلہ سازی کا کون سا پہلو سب سے زیادہ چیلنجنگ لگا اور اس پر مزید کیسے کام کیا جا سکتا ہے۔ اس پر سوچنا آپ کی تیاری کا آخری اور اہم ترین قدم ہے۔